السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اس لفظ جو عربی میں اسرائیل یا بنی اسرائیل لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ اسرائیل ہے جو ہیبرو میں بھی سمجھا جاتا ہے اسرائیل، جو اس وقت پیلسٹائن میں جو اسرائیل بنا ہوا ہے، اسرائیل انہوں نے بھی اس کا نام اسرائیل کیا ہوا ہے۔ اور وہ جو اسرائیل آپ دنیا کے نقشے پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہودیوں نے بنایا ہوا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ یہودیوں نے جو بنایا اسرائیل شہر یا ملک، اور اس پہ دنیا میں جنگ ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں پیلسٹائن کہ یہ سلسلہ یا نہ ہو، یعنی یہ ملک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں اسرائیل اور اس کے ساتھ منسلک یہودیوں نے اسرائیل بنایا ہوا ہے۔ تو جب بھی لفظ اسرائیل آتا ہے اس سے ذہن میں لوگوں کے ذہن میں یہودی آ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں بنی اسرائیل، تو قرآن کیا کہتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اور ان کی کیا وضاحت کرے گا، یہ تو آپ سنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بائبل سے بتاؤں گا کہ بائبل میں بھی لفظ اسرائیل ہے، ہیبرو میں بھی لفظ اسرائیل ہے، تو لہٰذا بائبل میں بھی اس لفظ کا ایگزسٹنس ہے۔ یعنی ایسا ہی ہے جیسے کہ ان کی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے، بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ہے، اور قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ہے، اور آدم بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے اور آدم قرآن مجید میں بھی لکھا ہے۔ لیکن جو ہم پڑھتے ہیں تو پرسنالٹیز میں بڑا فرق ہے۔ جو قرآن نے بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا آدم کے بارے میں یا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور جو بائبل میں بیان ہوا ہے، بالکل بہت اپارٹ، بالکل فرق ہے۔ اسی طرح پہلے میں آپ کو بتاؤں گا بائبل میں لفظ اسرائیل جو آیا ہے وہ کس طرح آیا، کیا کانٹیکسٹ ہے اس کا۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے اسرائیل یا بنی اسرائیل کے بارے میں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ وضاحت ہو جائے ذہنوں میں کہ بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل یا سنز آف اسرائیل، وہ جو قرآن میں مینشن ہے اور جو معاشرے میں جو یہودی نے بنا رکھا ہے اسرائیل اور اس کے رہنے والے اسرائیلی کہلا رہے ہیں، اس میں فرق آپ کو ہو جائے۔ جینیسس 32 کی 25 تکوین، تو وہ کشتی جب لڑ رہے ہیں کسی شخص کے ساتھ، اس کا ذکر ہے۔ جب اس نے دیکھا، جس سے یعنی دیکھ کون رہا ہے، جس سے کشتی لڑی جا رہی ہے، کہ وہ اس پر غالب نہیں آ سکتا، یعنی یعقوب علیہ السلام پہ وہ شخص جو لڑ رہا تھا کشتی، اس نے دیکھا کہ میں اس یعقوب علیہ السلام پہ، جیکب پہ غالب نہیں آ سکتا، تو اس کی ران کی نس کو چھوا، جو فل فور سکڑ گئی، یعنی ہپ بون جو تھی اس کی نکل گئی اپنی جگہ سے، یہ فوراً نکل گئی یا فل فور سکڑ گئی، یعنی جو ہپ بون جوائنٹ ہوتا ہے نا، وہاں سے وہ اپنی جگہ سے ہل گئی۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جب وہ آدمی کشتی لڑ رہا ہے تو یہ پوزیشن ہو گئی۔ تو وہ شخص جس سے لڑ رہا تھا اس نے کہا، تب وہ بولا مجھے جانے دے کہ پاؤں پھٹ رہی ہے، یعنی صبح ہو رہی ہے، مجھے جانے دے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے داؤں پیچ لگا رکھا ہے، تو کہتا ہے پاؤں پھٹ رہی، مجھے جانے دے۔ تو یعقوب علیہ السلام بائبل میں بولتے ہیں، وہ بولا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ یعقوب علیہ السلام اس شخص سے کہہ رہے ہیں میں تجھے جانے نہیں دوں گا مگر جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا۔ اس شخص سے کہہ رہے ہیں میں تجھے جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں کرے گا۔ تو 27 میں ہے، تب اس نے کہا، اس سے کہا تیرا نام کیا ہے؟ جس سے کشتی لڑ رہے تھے اس نے پوچھا یعقوب علیہ السلام سے تیرا نام کیا ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اس نے کہا، وہ بولا یعقوب، مطلب سمپل سی بات ہے، اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا؟ انہوں نے بولا میرا نام یعقوب ہے، اور مجھے برکت دے ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں تیرے کو۔
تو اس نے کہا تیرا نام آگے یعقوب نہیں ہوگا بلکہ اسرائیل ہوگا، کہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ لڑی اور غالب آیا. مطلب وہ جو جس سے لڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ خدا تھے، اور خدا کو انہوں نے پکڑ رکھا تھا اور کہا میں چھوڑوں گا نہیں جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. تو پھر اللہ نے استغفر اللہ، یہ دیکھیے میں بائبل پڑھ رہا ہوں، پہلی میں نے کہا تھا یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، کرسچنز کا عقیدہ ہے، انہوں نے میں نہیں چھوڑوں گا تجھ کو. اس نے کہا صبح ہو رہی چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں چھوڑوں جب تک تو مجھے برکت نہیں کرے گا، بلیسنگ نہیں کرے گا، بلیسنگ. شاید وہ اندر سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب پکڑا ہوا ہے، میں نے ان کو داؤں پیچ ایسا لگایا ہوا ہے. تو اس شخص نے کہا تیرا نام، یعنی اب وہ بتا رہا ہے کہ تیرا نام یعقوب نہیں رہے گا، آج سے کیا ہو جائے گا؟ اسرائیل. اسرائیل. اور تو نے آدمیوں سے اور اللہ سے لڑائی، جس سے بھی تو لڑائی ہمیشہ غالب آیا. تو یعقوب علیہ السلام کا ذکر بائبل میں ایسا ہے جیسے بہت ہی زبردست پہلوان، اور ان کا ٹائٹل جسے ہم اردو میں کہتے ہیں لقب، اسرائیل آ گیا. یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ اس کا قرآن سے قطعی تعلق نہیں ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق تو وہ اس کا پرچار کر رہے ہیں، کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانا عہد نامہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا. وہ اس کا پرچار کر رہے ہیں کہ یہ یعقوب کا لقب ملا جب یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پچاڑ دیا تو ان کو اسرائیل کا لقب ملا، تو اسرائیل ان کا نام اس طرح پڑ گیا. اچھا اب کیا ہوا؟ یہ تو تھا پرانا عہد نامہ جو یہودیوں کا عقیدہ ہے. اسرائیل آپ کو پتہ چل گیا. اب اسرائیل کے جو بیٹے ہوں گے وہ بنی اسرائیل کہلائیں گے. اسرائیل کون ہے؟ یعقوب بائبل کے مطابق. تو بنی اسرائیل بنے، یعقوب سے جو آگے جنریشن چلتی ہے وہ اسرائیل کے بیٹے بن گئے. تو عیسیٰ السلام نیو ٹیسٹمنٹ میں عیسیٰ السلام کا ذکر ہے نئے عہد نامہ میں، اور اس میں کیا اسرائیل کے مطابق یا بنی اسرائیل یا ہاؤس آف اسرائیل کے مطابق کیا آتا ہے وہ میں پڑھتا ہوں. لیکن سب سے پہلے میں نیچے پڑھوں گا، یعنی رسولوں کا اعمال 10، ایک میں نے اوپر چھوڑ دیا، یہ نئے عہد نامے میں پڑھ رہا ہوں میں. رسولوں کے اعمال یعنی ایکٹس 10، اس کی 36 آیت، 36 ورس. یہ کلام خدا نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جب یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے سلامتی کی بشارت دی. اب یہ ذکر آ رہا ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں، یہ عیسیٰ السلام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے بنی اسرائیل کی طرف، خداوند نے بنی اسرائیل کو بھیجا بنی اسرائیل کی طرف سلامتی کی بشارت کے ساتھ. سلامتی کو انگریزی میں کہتے ہیں پیس، سلام، پیس، السلام علیکم. میں نے کہا سلامتی ہو آپ کے اوپر، پیس بی انٹو یو. سلامتی کے ساتھ مطلب اسلام کے ساتھ، بائبل میں لکھا ہوا ہے، چھپا نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ سچ لکھنا پڑ جاتا ہے ان لوگوں کو. سلامتی کے ساتھ آئے، کہاں ہے؟ مگر بنی اسرائیل کی طرف، یہ لکھا ہے بائبل میں. لوک 19 یا لوکا 19، کیونکہ ابن انسان، یعنی ابن انسان جو یہ ٹائٹل ہے عیسیٰ کا بائبل میں، کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوئے ڈھونڈے اور بچائے. کھوئے ہوئے کھو جاتا ہے نا آدمی، بھٹک جائے، کھو جائے، ان کو ڈھونڈے. عیسیٰ السلام بائبل میں لکھا ہے ابن انسان یعنی عیسیٰ السلام میں اس لیے آیا ہوں کہ جو لوگ کھو گئے ان کو میں ڈھونڈوں، جو کھو گئے ان کو ڈھونڈوں اور ان کو پھر کیا کروں؟ بچاؤں. اور پھر آگے ہے میتھیو 15 میں، یہ سب عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں. کسی نے سوال کیا تم کس کی طرف آئے ہو؟ تو جواب میں کہا عیسیٰ السلام نے، بائبل میں لکھا ہوا یہ، اس نے جواب میں کہا میں اسرائیل کے گھرانے کے کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. یہ زبان ہے بائبل کی. جو بنی اسرائیل ہیں جو گھومے ہوئے کھوئے ہوئے ہیں انہیں بھیڑ بکریوں سے تشبیہ دی گئی. بھیڑوں. I have not come but unto the lost sheep of house of Israel. sheep مطلب بھیڑ بکریاں. یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل. بائبل میں بنی اسرائیل کو کہہ رہے بھیڑ بکریاں.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھیڑ بکریوں کو سمجھتے ہیں نا؟ بھیڑوں کو میں ان کے لیے آیا ہوں، بھیڑوں کے لیے جو کھو گئے. پھر نیچے متی میتھیو 10 میں بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا ہے. جب بھی جیسس سے بائبل میں سوال کیا جاتا ہے، میں کہتے ہیں وہ جو اسرائیل کے جو کھوئے ہوئے لوگ ہیں، بنی اسرائیل جو کھوئے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. اسرائیل آپ کو بتا دیا کون ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پتہ چل گیا. اب جیسس آن کے کہہ رہے ہیں میں جو کھوئے ہوئے بھیڑ بکری بھیڑ ہے ان کے لیے آیا ہوں، میں انہی کی طرف آیا ہوں، انہی کو ڈھونڈنا، ان کو کون ہے یہ، اور ان کو پھر بچانا بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب کیا ہوا، اوپر میں نے رہ گیا تھا جرمیہ 50 میں، ارمیا، جرمیہ انگلش میں 50 کہتے ہیں، جرمیہ ارمیا 50 میں میری امت کے لوگ بھٹکی ہوئی بھیڑیں تھی. یہ کہہ رہا ہے میری امت جو ہے وہ بھٹکی ہوئی بھیڑیں تھیں، ان کے چرواہوں نے ان کو گمراہ کیا. اب بھیڑوں کو کون چلاتا ہے؟ تو بھیڑیں تھیں اسرائیل، بنی اسرائیل، تو چرواہ کون کہلائیں گے؟ آرام سے سونے. بہت ساری بھیڑ بکریاں ہیں ان کو. اب بھیڑ بکریاں ہیں کون پہلے وہ بتائیے؟ بنی اسرائیل. تو ان کو چلانے والا کون ہوا؟ نہیں، اسکالرس. ایک تھوڑی ہے، بہت سارے بھیڑ بکری، سب کو دیکھیں ان کے چرواہوں، بہت سارے چرواہ ہیں. تو چرواہوں نے ان کو گمراہ کیا. پہلے اب یہ پتہ چل رہا ہے وہ بھیڑ بکریاں جو کھو کیسی گئی کہ ان کے چرواہ جو تھے انہوں نے ان کو گمراہ کر دیا. تو یہاں چرواہ کون ہو گئے؟ لیکن لینگویج دیکھیں، ایک تو انسان کو بھیڑ بکری بنایا، دوسرا جو استاد ہے، اسکالرز ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے چرواہ، بھیڑیے، چرواہوں، شیپرڈز. وہ شیپرڈ جو ہے انہوں نے گمراہ کر دیا ان بھیڑ بکریوں کو. لکھا ہوا ہے کہ ان کے چرواہوں نے ان کو گمراہ کر دیا کیا اور پہاڑوں پر ان کو آوارہ پھرنے دیا. یہ جو پہاڑ پر، جدھر مختلف پہاڑوں پہ وہ آوارہ پھرتے رہے. کون؟ بھیڑ بکری ہے، اسرائیل، بنی اسرائیل. اور کس نے کہ ان کے چرواہ گمراہ کر رہے ہیں ان کو، کیونکہ پھر جیسس آن کے جو بھٹک گئے ان کو وہ رائے راست پہ لا رہے ہیں، ان کو ڈھونڈ رہے. اور وہ پہاڑ ٹیلے پھرتے رہے اور اپنی آرام گاہ بھول گئے. مطلب وہ جگہ جگہ پہاڑ ٹیلے پھرتے رہے. کون؟ بنی اسرائیل. چرواہوں نے گمراہ کر دیا. چرواہ جو تھے ان کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے گمراہ کر دیا. پوری دنیا میں مختلف پہاڑوں پہ، ٹیلوں پہ پھرتے رہے. اور وہ اپنی آرام، یہ بڑی امپورٹنٹ بات، وہ اپنی آرام گاہ بھول گئے. تو ان کی آرام گاہ کہاں تھی؟ کون بولا یہاں سے؟ جیروسلم. وہ بھول گئے ان کی آرام گاہ جیروسلم تھی. پتہ نہیں کہاں کا دنیا میں پھیل گئے یہودی، پوری ورلڈ میں. اچھا، اب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بتا دیا، نیو ٹیسٹمنٹ بتا دیا. ہوا کیا؟ اس کتاب کے اندر جیسس تو کہہ رہے ہیں بھیڑ بکریاں، چرواہوں نے انہیں گمراہ کر دیا، شیپرڈز انہیں گمراہ کر دیا، اور وہ پہاڑ ٹیلے گھومتے پھر رہے، بھٹکتے پھر رہے. تو اب کیونکہ ان کا پڑھتے رہے کہ وہ آرام کا بھول گئے، تو انہوں نے کیا کہ یہ پیلسٹائن میں اسرائیل بنا دیا. کب تک انتظار کریں اس کا؟ کب تک انتظار کریں؟ تو انہوں نے بائی ہوک اینڈ کروک یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ملا کے اسرائیل بنایا ہوا ہے. یہودیوں کو، اور پھر جگہ جو پیڑ بکریاں پہاڑوں پہ پھر رہی تھی سب کو بلایا جا رہا ہے وہاں، آ جاؤ اس جیروسلم میں، آؤ یہاں رہو. تو جوز اسرائیل کے کہلاتے ہیں اسرائیلی. اب ایکچولی یہودی ہیں وہ، لیکن اب کیا کہلا رہے ہیں؟ اسرائیلی. تو جب آپ قرآن میں بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہاں جا رہا ہے دماغ. اس کو آج سمجھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں. تو یہ جو میں نے انٹروڈکشن دیا آپ کو بائبل سے، اس پہ کسی بھی ایمان والے مسلم کا ایمان نہیں ہونا چاہیے. یہ سارا یہودی عیسائیوں کا کرتا دھرتا ہے، اپنی بائبل کو پڑھتے ہیں وہ، اور اس سلسلے سے انہوں نے یہ جگہ بنائی ہوئی ہے. عیسیٰ مسیح نہیں بنا سکے، اور یہودی تو انتظار کر رہے ہیں کہ عیسیٰ مسیح آئیں گے کیا بنائیں گے، اب ہم خود بنا لیتے ہیں. تو وہ جو اسرائیل اسٹیٹ بنا ہوا ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے بنا ہوا ہے. اچھا، اب ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید میں اس بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور کون اسرائیل ہے. تو سب سے پہلے ایک آیت ہے پیج نمبر 3 اور 4 پہ، الانبیاء 21 اور 10 آیت. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ
افلا تعقلون، تحقیق ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل جو کتاب کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تمہارا مین مین کائنڈ آف آل ٹائمز، انسانیت، ہر زمانے کی انسانیت، جتنے آج ہم زندہ ہیں تو ہم سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ، ہم سے پہلے لوگ زندہ تھے ان سے کہہ رہا تھا، ہر زمانے کے زندہ لوگوں سے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے پر کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو اب یہ جو جملہ ہے اس کو پڑھنے کے بعد میں نے کچھ چند آیات جو میں اب نیچے پڑھوں گا وہ پورے آیات نہیں ہیں بلکہ فریزز ہیں، چھوٹے چھوٹے فریزز، جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہم سب کو ہماری صفت یا کوالٹیز سے، یا ہم کو کس طرح مخاطب کیا اللہ نے. جیسے میں نے کہا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یا میں نے کہا خواتین اور حضرات، انسان نے، میں نے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس انسان کو جو اس نے تخلیق کیا ہے، کہتا ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو مختلف القاب کے ساتھ خطاب کیا، وہ دیکھنا ہے آپ نے. تو نمبر 1 دیکھیں گے ہم سورہ الفجر 89 اس کی 27 آیا، یا ایتھا النفس، یہ پوری آگے آیت ہے پوری، لیکن ایڈریس یا کا مطلب ہوتا ہے ایتھا النفس، اے نفس، جس کے معنی ہے نفسیات. نفس کا مطلب ہوتا ہے سائیکولوجی. تو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا اے نفسیات، اے سائیکولوجی، جو انسان کی جو ٹوٹل سائیکولوجی ہے اس کو اللہ ایڈریس کر رہا ہے نفسیات کہہ کے. اور یہ کتاب میں ایک دفعہ آیا، یہ لکھا ہوا ہے میں نے نیچے، یہ لفظ کتاب میں ایک دفعہ آیا. مطلب یہ ایڈریس اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی سائیکولوجی کو ایڈریس ایک دفعہ کیا، یہ کہہ کے اے نفسیات، اے سائیکولوجی، نفسیات. دوسری جگہ آگے دیکھیں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں کس طرح اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. الحج 22 اس کی ایک آیت، یا ایھا الناس، او مینکائنڈ، اے انسانوں. یہ لفظ کتاب میں 16 دفعہ ہے، 16 ٹائمز. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے انسان، اے انسان، اے انسان. کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بتائیے کون سے انسان؟ بتائیے، مطلب آپ نہیں ہیں، آپ یہ کہتے ہیں نا بھائی یہ دیکھیں نا، آپ دوسرے انسان سے کہہ رہے ہیں، جیسے ہم سے نہیں کہ ہم انسان نہیں ہیں. ہر طرح اس طرح سنیں، جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسان، کہیے ہم سے کہہ رہا ہے ہم انسان ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ زندہ ہیں. جب اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے نا، جب ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا پردادا تھے جب وہ زندہ بیٹھے ہوئے تھے، جب اللہ نے یا ایھا الناس کا انہوں نے پڑھا تو مطلب ان سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ. آج ہم سب زندہ ہیں تو ہم سے کہا یا ایھا الناس، تو اللہ نے ہم سب جو انسان ہے پوری دنیا میں، ہم سب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے انسان. ہم سے کہہ رہا ہے انسانوں، بھیڑ بکریاں نہیں، انسان. یہ لفظ کتنی دفعہ ہے؟ 16 دفعہ ہے. البقرہ 2 اس کی 197، یا اولی الالباب، اے دانش مندو. یہ لفظ کتاب میں 4 دفعہ ہے. اب دنیا میں ہر زمانے میں انسان میں کوالٹی ہے، بہت انٹلیکچوئلز ہیں لوگ، دانش مند ہوتے ہیں نا، بہت دانش مند. ان کو بھی اللہ خطاب کر رہا ہے بہت دانش مند ہو نا تم لوگ، بہت سمجھتے اپنے دانش مند، تو اللہ کہتا ہے اے دانش مند ہو. دانش مند انسان میں جو دانش مند ہے ان کو کہہ رہا ہے، 4 دفعہ کیا خطاب کر رہا ہے. تو جو دنیا میں سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو دانش مند، تو اللہ اس سے ایڈریس کر رہا ہے. دیکھو کیا چکر ہے، کیا ہو تم. آگے بات نہیں پڑھ رہا ہوں میں، اسے بتا رہا ہوں اللہ نے انسان کو کس طریقے سے خطاب کیا ہے، یہ بس پوائنٹ سمجھانا ہے آپ کو. یا جو میں کہتا ہوں یہ عربی میں یا ایھا النفس، یا ایھا الناس، یا اولی الالباب. یا کا مطلب ہوتا ہے اے، اور اے ہمیشہ حاضر لوگوں سے کہا جاتا ہے.
جیسے یا کا مطلب جیسے حاضر، جیسے آپ لوگ بیٹھے نا سب، یا کا مطلب اے لوگ، اے وہ لوگ. یہ نہیں کہ جو مر گئے ان سے کہہ رہا ہے وہ یا کہہ کے. یہ عربی لینگویج میں جب کہتے ہیں جیسے اے بات سننا، اے جیسے اردو میں کہتے ہیں، اس طرح اللہ یا کہتا ہے اے انسان اور اے دانش مندو، یعنی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہم سب. آل عمران 65 آیت. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، او فیملی آف دا بک، پیپل آف دا بک. اہل کتاب جو بھی کتاب کے اہل ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب، او فیملی آف دا بک. پریزنٹ ٹینس میں حاضر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر زمانے میں زندہ لوگ، ان سے اللہ کہہ رہا ہے اے اہل کتاب، کتاب کے اہل جو بھی ہیں. یہ لفظ کتاب میں 6 دفعہ آیا. البقرہ 2 اس کی 104 آیت ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یہ لفظ کتاب میں 88 ٹائمز بار بار آیا. اے انسان، مگر ایمان والے جب ہوتے ہیں جب آپ اس پہ بلیو اور عمل کرتے ہیں. سورہ الاعراف 7 اس کی 26. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں یا بیٹوں. یہ لفظ کتاب میں 4 دفعہ آیا. اب جناب ہمارا ٹاپک آ رہا ہے سورہ طٰہٰ 20:80. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. یہ کتنی دفعہ آیا؟ 5 دفعہ آیا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. کون ہے یہ؟ خاموش ہو گئے سب. کون ہے؟ ہم سب کون ہوئے؟ بنی اسرائیل. سوچ لیں آپ کون سے بنی اسرائیل ہیں آپ. قرآن میں یہ نہیں سمجھے کہ وہ جو اسرائیل بنا ہوا ہے وہ نہیں. ہم اب جب اللہ نے جب بنی اسرائیل کہا تو زندہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. یہ جتنی میں نے چیزیں پڑھی تھی یہ سب جو حاضر ہیں اس وقت، اور جب پہلے جب لوگ زندہ تھے ان کی لی تھی. آج ہم سب حاضر ہیں تو ہم سے کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل یعنی ایڈریس سے اللہ تعالیٰ نے جب خطاب کیا، ایڈریس کیا، خطاب کیا، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بنی اسرائیل آف دا پریزنٹ ڈے، چلڈرن آف اسرائیل آف ٹوڈے. آج کے بنی اسرائیل کون کون ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے. جتنے میں نے خطابت پڑھے تھے پیچھے سے یہ بتانے کے لیے ہر زمانے کے زندہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح بات کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں انسان اپنے کو رکھے، ریڈر شوڈ پلیس ہمسیلف. ہم یہ دیکھیں ہم سے کہہ رہی ہے بنی آدم ہمیں، بنی اسرائیل ہمیں، یا ایھا الذین آمنو ہمیں، یا اہل الکتاب ہمیں، یا ایھا الناس ہمیں. اب اس کے آگے دیکھیں جو پرسنالٹی ٹریٹ یعنی جو نفسیات بیان کی گئی ہے آگے، اس سے کہاں صحیح کرنا ہے کیا غلط کرنا ہے وہ دیکھنا ہے آگے. آپ نے وہ آگے دیکھیں گے. یہ طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا. ایڈریس ہی اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے ہم سب کو، لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم ہیں اس میں. اہل کتاب کیا کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کون ہے وہ کیا کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو کیا اللہ بلیو بتا رہا ہے تو ویسا آپ کا بلیو ہونا چاہیے. اس طرح ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے. تو اب یہ تو پہلے اسٹیبلش ہو گیا کہ بنی اسرائیل کون ہے اللہ کی کتاب میں. اب جو اندر انٹرنلی آیات کے اندر کیا کیا بیان کیا جائے گا بنی اسرائیل کے بارے میں، اب ہم آیات میں دیکھیں. یہ تو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایڈریس خطاب جو کیا ہے بنی اسرائیل کو اس طرح کیا ہوا ہے آج کے بنی اسرائیل. تو اب آپ آئیں گے ہم دیکھیں گے کیا کیا قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بارے میں آیا. اچھا، یہ سورہ فاتحہ یہ پہلی سورت ہے. سب سے پہلے اس میں ہم ایک پوائنٹ پڑھیں، اس میں سے ایک پوائنٹ ملے گا. میں یہاں سے ہمارا لیکچر شروع ہوتا ہے اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری نوکری کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری نوکری کرتے ہیں اور ہم صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں، یہ چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی. راستہ جو سیدھے راستہ ہے، اب وہ راستہ کیا ہے، کون سا راستہ، کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علاوہ جب ان کے اوپر غضب ہوا وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ اب بات ادھر ادھر ہو گئی۔ دیکھیں ہمارے پاس معاشرے میں انعام یافتہ لوگ بچپن سے مختلف لوگوں نے مجھے مختلف باتیں بتائیں کہ صاحب یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا یہ انعام یافتہ ہے، کوئی کہہ رہا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید کس کو کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا اور جب غضب ہوا گمراہ نہیں ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جب میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو یہ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، تو اس کے بعد دوسری سورت جو ہے سورۃ البقرہ ہے، اور بقرہ کے اندر 40 آیت میں کیا لکھا ہے دیکھیں ہم۔ انعام یاد رکھیے گا عربی کا لفظ، سورہ بقرہ 2 اس کی 47 آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اسرائیل کے بیٹو، بنی اسرائیل، میرے انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، اور بے شک میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی۔ یعنی یہ سوال میرا جب میں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف، کہ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوبی، غضب جب ہوئے تھے، ولا الضالین، وہ گمراہ نہیں ہے۔ کون لوگ ہیں؟ تو سب سے پہلے بقرہ کے اندر 47 میں ان کا ذکر آتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پریزنٹ ڈے بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے یاد کرو، یعنی بھولے میں یاد کرو جو نعمت، میری نعمت تمہارے پہ ہے، جو تم پہ میں نے کی نعمت۔